السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام ویورز کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، بہت سی سبق آموز باتیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی، اور ہو سکے تو اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا۔ ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا، حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ حمید بن جابر رحمت اللہ تعالی کی قبر ہے، جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے۔ پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان کا شمار اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ مجھے ان سے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنی لہو لعاب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی دولت اور آسائش کے دھوکے میں تھے۔ جب کافی رات بیت گئی تو اپنی سب سے زیادہ محبوب اہلیہ کے ساتھ خوابگاہ میں گئے اور خواب گرگوش کے مزے لینے لگے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اسے کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے خدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا، اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ۔ اصل طاقتور ذات تو وہ ہے کہ جو معدوم نہ ہو، اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو، حقیقی خوشی اور فرحت تو وہ ہے جو بغیر لہو لعاب کے حاصل ہو۔ لہذا اپنے رب عز و جل کے حکم کی طرف جلدی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت خوف زدہ تھے، پھر کہنے لگے، یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے میرے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اور اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ آ گئے جہاں کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ عز و جل کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے مجھے بتایا، یہ واقعہ سنایا، اور میں نے انہیں اپنے سابقہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا، بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا کرم فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جی تمام دوستو، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، جن کو دنیا داری سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جب ان کی آنکھ غفلت سے کھل جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے حکموں کی پاسداری کریں۔ اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق